जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे गुफ्तगू करते हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब, पाकिस्तान में यानी मैं तो बचपन से ही, आपने तो अपना पूरा ये जो टेन्योर गुजारा है कि चैलेंजेस हमारे ख़त्म नहीं होते। एक दफ़ा फिर जो दुश्मन है हमारा साजिशें कर रहा है, लेकिन हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही आपस में लड़ाई करके और फिर जो हमने अब मुल्क की सूरत हाल है सबके सामने है। अब बात आ रही है फ़ौज की मुदाखलत की कि आर्मी इंटरवीन करती है, चीज़ों में शामिल होती है। अब आपने दोनों एंड पे काम किया हुआ है, इस तरफ भी और उस तरफ भी, तो क्या फ़ौज वाकई मुदाखलत करती है? देखिए जी, बात यह है कि अगर सिविल हुकूमत अच्छा काम कर रही हो, लोग मुतमईन हो, जमहूरियत को उसके मारूफ तरीक़ों से चलाया जा रहा हो, अदारों को मजबूत बनाया जा रहा हो, मेरिट पर काम हो रहा हो, करप्शन पर कंट्रोल हो रहा हो और अच्छी पॉलिसियाँ बन रही हों और अवाम भी मुतमईन हो, तो कोई आदमी इंटरफेयर नहीं कर सकता और ना कोई करेगा। लेकिन जब लोग देखते हैं कि हालात बिगड़ रहे हैं, मामलात काबू से बाहर जा रहे हैं, मुल्क को लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंच सकता है, तो देयर इज ए अनईजीनेस हो जाती है पूरे मुल्क में। आवाम भी परेशान हो जाते हैं और ब्यूरोक्रेसी भी परेशान हो जाती है और उस वक़्त फिर ये बातें चल पड़ती हैं। जहाँ तक रहा फ़ौज का, तो इसमें तो मुल्क की हिस्ट्री आपके सामने है कि फ़ौज को बाद में टेक ओवर करना भी पड़ा है, लेकिन बाद में फ़ौज ने एक कॉन्सेंसस फैसला किया था बहुत सोच समझ कर हाई कमांड ने। मैं जनरल वहीद साहब के साथ जब भी उन्होंने कहा था कि हम किसी सूरत में मुल्क में टेक ओवर करने में या पॉलिटिकल जो प्रोसेस चल रहा है उसमें गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस करने में हरगिज़ हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम चाहेंगे कि पॉलिटिशियंस ही इस मसले को ठीक करें और पॉलिटिशियंस ही मजबूत मुल्क को तरीके से चलाएं। जनरल अगर साहब, आपको याद हो, ये आपने काकर साहब की बात की, लेकिन काकर साहब ने भी सदर और वज़ीर आज़म दोनों को घर भेजा था, यानी ही इंटरवीन्ड, खुद नहीं आए, लेकिन ये तो था ना कि उन्होंने कहा कि जैसे आज के इमरान खान कहते हैं मुझसे कोई इस्तीफ़ा नहीं ले सकता, मैं उसको कहूँगा तुम इस्तीफ़ा दो, तो उन्होंने इस्तीफ़ा लिया। इसके बाद जहांगीर करामत साहब से इस्तीफ़ा लिया गया, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ। तो फिर फैसले का क्या हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने तो आकर टेक ओवर कर लिया था? देखिए हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि आपस में पॉलिटिकल हुकूमत का और आर्मी हाई कमांड का आपस में ट्रस्ट ख़त्म हो गया था और उसकी एक वजह कारगिल थी। तो कारगिल में मेरे ख्याल से अगर ये पॉलिटिकल हुकूमत उससे नाखुश थी कि ये हमारी मर्ज़ी या हमारी पूरी रजामंदी या हमारे पूरे जाने बगैर ये ऑपरेशन लॉन्च हो गया है, तो उसमें ये नवाज शरीफ साहब का जो है प्रिविलेज था या उनका प्रोगेटिव था कि वो आर्मी चीफ को बुलाकर बोलते कि भाई मेरा आप में जो है कॉन्फिडेंस कम हो गया और आपने ये मुनासिब काम नहीं किया और आप रिज़ाइन करें। लेकिन बस वो आप दोनों तरफ से सियासत ही चलती रही। एक तरफ से नवाज शरीफ साहब गए क्लिंटन के पास और उसने कहा आप अनकंडीशनली जो है तमाम फ़ौज को वापस बुलाए वहाँ से, जो हमने काफ़ी इलाका जो हिंदुस्तान का ले लिया था, उन्होंने कहा पहले अपनी पोजीशनों पर वापस आएँ। तो वो जो फिज़ा थी वो आपस में मिसट्रस्ट की थी और वजह ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बार बार ये बात चलती थी कि चेयरमैन का ओहदा खाली रखा हुआ है और इस तरह के मैसेज पैगाम आते रहते हैं कि वो किसी वक्त भी परवेज़ मुशर्रफ साहब को आर्मी चीफ से हटाकर चेयरमैन लगा देंगे। लेकिन उसके बाद एक दिन फिर शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया, चौधरी निसार साहब, ये दोनों डील करते थे ज़्यादातर परवेज़ मुशर्रफ के साथ ऑन बिहाफ ऑफ नवाज शरीफ। उन्होंने कहा ये सब चीज़ें सॉर्टेड आउट हैं, आप चेयरमैन भी रहेंगे और जॉइंट स्टाफ के और आप आर्मी चीफ भी रहेंगे। उसके बाद फिर ये जहाज वाला वाकया सर पूरा हुआ, यानी हमें सब पता भी है जहाज वाला कि सारा, उसके बाद तो फिर वो सारी को जिन्होंने अपॉइंट किया उससे मामला बिगड़े। अच्छा सर, लेकिन ये तो कारगिल की आपने बात कर दी ना सर, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि पहले लाए तो उधर से ही थे, उसके बाद आसिफ नवाज साहब से इनकी नहीं बनी, वहाँ पे भी था जब उनकी एक्सीडेंटल डेथ भी हुई, तो उसके बाद भी जो सवालात थे वो चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद थी। फिर वहीद काकड़ का भी फिर हम लोगों ने देखा सारा कि जनरल वहीद काकड़ के साथ भी अनईजीनेस थी, उसके बाद जनरल जहांगीर करामत के साथ अनईजीनेस थी, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ, और अब हालिया भी। तो वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ दिस कि जो अनईजीनेस है वो बरकरार है। लेकिन सर वे आउट है क्या?
دیکھیں اس دفعہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے، اب اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے، پھر ملاقاتوں کا بھی حوالہ ہوتا ہے، تو وہ تو ملاقاتیں تو 70 سال سے جاری ہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح ہے، اور ہر آرمی چیف نے یہی کہا ہے کہ ہم جو ہے نہ کوئی بہت انٹرفیئر کرنا چاہتے ہیں، لیکن تمام پولیٹیشنز ہی GSU کے دروازے پر آتے ہیں، وہی ٹائم مانگتے ہیں، اور جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی بہت حالات خراب ہیں، آپ ٹیک اوور کریں، ملک کو بچائیں، ملک تباہ ہو جائے گا۔ تو زیادہ تر ان کی طرف سے ریکویسٹیں ایسی آتی ہیں لگاتار اس قسم کی۔ آپ نے جو جن لوگوں کا نام لیا کہ پرویز مشرف صاحب اور باقی چیف جن کے ساتھ نواز شریف صاحب نے سب کو سیک کیا باری باری، تو کیا ہوا؟ فوج نے ایکسیپٹ کیا، جہاں کرام صاحب کو ہٹایا، ایکسیپٹ کیا۔ فصیح بخاری صاحب کا نام بھول گیا ہم، نیول چیف کا، ان کو بھی پری میچورلی ہٹا دیا تھا۔ سر وہ انہوں نے تو خود تو ریزائن بات کیا یہ تھا نا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پرویز مشرف سے سینئر ہیں، جب چیئرمین جوائنٹ چیف بنایا تو فصیح بخاری ریزائن، بعد میں چیئرمین نیب بھی بنے۔ جی ہاں، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام جو مسئلے پیش آتے ہیں وہ اسی وجہ سے پیش آتے ہیں کہ ملک کے سارے اداروں کو انگوٹھے کے نیچے دبا لیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم کو ذاتی وفاداری دیں، پرسنل لائلٹی ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، اور اسٹیٹ لائلٹی کو وہ پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ لیکن فوج اس معاملے کے اندر راضی نہیں ہوتی، وہ ملک کا مفاد جو ہے پہلے اپنے آگے رکھتی ہے، اور وہ کسی کے بالکل اس طرح غیر ضروری طور پر اس قسم کی چیزوں میں انوالو نہیں ہونا چاہتی جس میں کہ پولیٹیشین چاہتے ہیں کہ ہم انوالو ہوں۔ اچھا لیکن یہ مسئلہ ہے، لیکن جنرل صاحب میرا ایک سوال ایک یہ ہے کہ دیکھیں ایک پاورفل انٹیٹی تو ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے تئیں کہ میں اس سے ملک کی بہتری ہے، وہ ملکی مفاد میں وہ کرتے ہیں، لیکن کیا ڈیموکریٹلی جب جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لوگ ہیں آپ کے، تو وہاں پہ اس طرح کی مداخلت کیا کوئی میکینزم کو نیا بنائے، کیا کریں؟ دیکھیں ابھی بھی جہاں پہ NCOC دیکھیں وہاں پہ بھی ملٹری اور گورنمنٹ ایک جگہ پہ ہے، جو آپ کا ٹڈی دل کا مسئلہ ہے، NLCC ہے، وہاں پہ بھی معاونت ہے، چیزیں ہیں، پھر ہم بلاتے بھی ہیں، الیکشنز میں بھی آتے ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو کیا کیوں نیا میکینزم بنائیں، کیا کریں، یا باقی ادارے اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ ضرورت نہ ہو کہ ہر چیز میں فوج کو بلائیں؟ بات یہی ہے کہ جمہوریت جو ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ مضبوط ہو، جڑیں پکڑ جائے، تو جمہوریت نام ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اسٹرانگ بنانا ضروری ہے، ان کو ملک گیر بنانا ضروری ہے، اس پہ جمہوریت لانا ضروری ہے، موریثیت کو ہٹا کر الیکشنز کرائے جائیں پارٹی عہدیداروں کے، اور تمام جو میجر پارٹی جو کلیم کرتی ہیں کہ ہم کو حکومت کرنی چاہیے پاکستان پر، ان کے چاروں صوبوں میں جڑیں ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک پارٹی سندھ میں بن گئی ہے اور ایک پارٹی پنجاب میں بن گئی ہے، تو یہ جو صورتحال ہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ خود اداروں کو مضبوط بنائیں، کو میرٹ پر چلیں، کو کرپشن کو کنٹرول کریں۔ اگر آپ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں اور ایک اچھی جمہوریت چلاتے ہیں تو فوج کی تو آپ کو ہمیشہ جو اسسٹنس حاصل رہے گی، فوج کی سپورٹ حاصل رہے گی، فوج بیچ میں ارینا میں نہیں آ سکے گی جبکہ ملک کا انتظام اچھا چل رہا ہو۔ بے چینی جب پیدا ہوتی ہے جبکہ عوام غیر مطمئن ہو جائیں یا امید کھونا شروع کر دیں، اب جس طرح کرپشن کی بات آ گئی ہے اس سے پورا ملک پریشان ہے کہ ہم کو بڑا نقصان پہنچا ہے اس سے، یا جو ادارے تباہ ہو گئے ہیں سارے، اس سے ملک پریشان ہے، اچھا اکانومی جو ہے خراب ہو گئی ہے، اس سے یہ بڑے ملک جنرل پریشان ہے۔ ایشوز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سر کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ براہ راست اس طرح ٹارگٹ کیا جائے نام لے لے کر؟ اب جس طرح نواز شریف صاحب کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ کیا پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ نون لیگ بلیو کرتی ہے کہ جی اس سے ہی نیا سسٹم ہے، جو آج شاہد کاکان عباسی کا بیان، سابق وزیر اعظم ہے، کہ نون کا جو بیانیہ ہے یہ ملک کا مستقبل ہے، اس سے ہی پاکستان بہتر ہوگا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہی بہتر ہوگا؟ دیکھیے میں نے آپ سے عرض کی کہ فوج جو ہے وہ باہر صورت چاہتی ہے، یہ تو مجھے کوئی بالکل شک نہیں ہے کہ فوج چاہتی ہے کہ ملک میں جمہوریت مضبوط ہو جائے، جڑیں پکڑ جائے اور سول حکمرانی ہو، وہ چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے کرپشن کی ہے اور ان پہ چیزیں کافی حد تک خروب ہونے کے نزدیک آ گئی ہیں، تو پاکستانی فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور جو اسٹیٹ سیکرٹس ہیں ان کو آؤٹ کر رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہمارے پرانے سفیر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں، وہ بھی فوج اور ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔
یا اب جو باتیں کرنی شروع کی ہیں فوج کے خلاف، یا کہ ہم نے میزائل کا چوری کر لی ٹیکنالوجی، یہ بہت سیریس میٹر ہے. امریکہ اس میں ہم کو پکڑ لے گا کہ آپ نے کاپی رائٹ کے تحت، پیٹنٹ کے تحت آپ نے کس طرح ہماری چیزوں کی چوری کی اور اپنا میزائل بولتے ہیں ٹاماہاک بنایا یا کروز بنایا. لیکن تو جو یہ اس کو ساری تو باتیں ڈاکٹر سمر ملک کے مبارک مفاد بند کے نے خلاف ہے. نیگیٹ بھی کر دیا نا کہ یہ چیز ہے، نیریٹو نہیں ہے. اس طرح کی باتیں ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، اور غلط بات تو ویسے نہیں کرنی چاہیے. اب سمر مبارک بند جو ہمارے سائنسدان ہیں، انہوں نے اس کو ریبٹ بھی کیا ہے کہ جی ہماری ٹیکنالوجی انڈیجنس ہے، ہم نے خود کیا ہے. اب میں آپ سے آگے کی بات کرتا ہوں سر، وے فارورڈ ہے کیا؟ دیکھیں ان کو جب تک یہ ڈیلیور نہیں کریں گے یہ چیز تو موجود ہوگی. بہترین راستہ ہے کہ جو پولیٹیشین ہے ڈیلیوری کریں گے تو آٹومیٹیکلی راستے بند ہو جائیں گے. لیکن جب یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، جب اتنی تنقید ہوتی ہے، تو رینک اینڈ فائل میں بھی اس کا مورائل پہ بھی اثر پڑتا ہے. جو ہمارا دشمن ہے وہ بھی یہی چاہ رہا ہوگا کہ اس طرح کی چیزیں ہو جائیں، تو ہمیں تو ان کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اب خطے میں بھی صورتحال، کیونکہ آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے، دیکھا بھی ہے، افغانستان میں صورتحال چینج ہو رہی ہے. اب انڈیا بھی اپنا رول بڑھانا کی کوشش کر رہا ہے، چیزوں میں ہیجمنی بھی کر رہا ہے. تو پاکستان انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی دونوں فرنٹس پہ ہم لوگ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیے جہاں تک پاکستان کی فوج کا تعلق ہے، یہ ایک پروفیشنل فوج ہے اور اس کی دنیا میں رسپیکٹ ہے فار اس پروفیشنلزم. اور جو ٹیررزم کو اس نے کنٹرول کیا ہے، جس میں ملک کے لوگوں نے 80,000 جانوں کی قربانی دی ہے اور مال کی قربانی دی ہے، ایک امن قائم ہوا ہے، تو اس کی فوج کی رسپیکٹ ہے. ہمارے جو دستے جاتے ہیں باہر مختلف کمپٹیشن میں حصہ لینے، وہ عموماً فرسٹ آتے ہیں، چاند ماری میں، دوڑ میں، بھاگ میں، ہر طرف. ہمارے لوگ سنڈس سے بھی سوٹ لیتے ہیں. تو مطلب ایک پروفیشنل فوج ہے. لیکن اس فوج کو دیکھیے، آج کل بھی فوج ایل او سی پہ روز کیجولٹیز ہوتی ہیں. کبھی افغانستان سے دہشت گرد آ کے ہندوستان کی عقید بات سے بلوچستان میں اور فاٹا کے علاقے میں، ایکس فاٹا کے علاقے میں کاروائیاں کرتے ہیں. لوگ ابھی بھی شہید ہو رہے ہیں اور یہ فوج قربانیاں دے رہی ہے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے، بارڈرز کو محفوظ رکھنے کے لیے. اس موقع پر فوج کو کسی لحاظ سے بھی ان پر انگلی غلط قسم کی اٹھانا، عوام میں اور فوج میں دوری پیدا کرنا، یا سینئر لیڈرشپ میں اور فوج کے رینک اینڈ فائل کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا، اول تو ہمارے لوگ بالکل جو ہے مطمئن ہیں. ہماری فوج الحمدللہ بہت ڈسپلن فوج ہے اور فوج میں بہت ایکا ہے. لیکن مطلب یہ کوششیں جو ہیں یہ پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہیں، اور یہ مناسب نہیں ہرگز بھی ایسے آدمیوں کے لیے جو بڑے بڑے عہدوں پر بہت دفعہ رہ چکے ہیں. اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ اس حد تک نہ جائیں کہ پاکستان میں حالات کو آپ اور خراب کریں. یہ مناسب نہیں ہے، ہرگز مناسب نہیں ہے. اچھا سر، اب خطے کی بھی میں تھوڑا سا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کروں کہ اب ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں. اب امریکہ اپنی جگہ پہ، پھر چین ایک علیحدہ سے اب ہے، اور چین اور انڈیا کے معاملات بھی جب اب سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا ایران کے حوالے سے بھی اب لائنیں ڈرا ہو گئی ہیں، کلیئر ہو گئے؟ تو ڈو یو سی کہ اس خطے میں کوئی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، کوئی ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اول تو بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو اکنامک پاور ہے اور دوسری پاور ہے ملٹری پاور بھی، وہ کافی حد تک جو ہے وہ چائنا بہت تیزی کے ساتھ ان کے نزدیک پہنچ رہا ہے. اور میرے خیال میں بہت وہ چند ماہ کے بعد یا 1-2 سال کے بعد اکنامیکلی چائنا ول اوورٹیک امریکہ. امریکہ کی پاور جو ہے وہ ایک ڈکلائننگ پاور ہے، اور چائنا کی پاور جو ہے وہ ایک رائزنگ پاور ہے. ناٹ اونلی اکنامیکلی بٹ ملٹریلی آلسو. انہوں نے ساؤتھ چائنا سی میں جو ایکشنز لیے ہیں اور اپنے آپ کو مضبوط بنایا ہے، ٹیکنالوجی ان کی آرمز کی بہت امپروو کر گئی ہے. سو دے آر اے سیریس چیلنج ٹو امریکن یونیپولر سپریمیسی آف دی ورلڈ. دوسری بات یہ، چائنا یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم نے تو کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا، کوئی خون خرابہ نہیں کیا، ہم تو یہ چائنا اینڈ ون بیلٹ روڈ کے تھرو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، سافٹ پاور کے تھرو لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنا رہے ہیں. پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ آپ نے تو بہت سارے ملکوں کو تخت و تاراج کر دیا. اب تو امریکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریلینز آف ڈالر آپ نے جو ہے لوگوں کو مارنے میں اور ہماری اکانومی کے ضائع کر دیے ہیں. تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دی بیلنس آف پاور از شفٹنگ فرام دا ویسٹ، اسپیشلی لیڈ بائی امریکہ. اور یہ ابھی
ईस्ट में आ रहा है, जिसमें चाइना, लेकिन रूस, सर अमेरिका ईरान, इतना टर्की, इजीली तो नहीं आने देगा ना। अमेरिका वुड वांट टू क्रिएट हर्डल्स और उसको मुश्किल बनाएगा और उसको चाहेगा कि अपनी हेजेमनी जो अपनी जो चीज़ें हैं उसको बरकरार रखें, तो उसके लिए कुछ गड़बड़ हो सकती है। देखिए अमेरिका तो बहुत कोशिश कर रहा है, वो तो उन्होंने उन पर टैरिफ्स लगा दिए हैं, उनकी ट्रेड जो है चाइना की डिस्करेज कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, जिससे उनको खुद भी नुकसान पहुंच रहा है। सर सवाल है कि और ट्रेड वो वॉर्स उनको हर रहेंगे जगह या challenge रियल कर वॉर रहे का हैं। भी खदशा है या नहीं। ये ट्रेड वॉर्स तो ठीक है, ये तो होते रहे, इनका देखिए, मसला नहीं है। मेरे ख्याल से अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड ए वॉर। अब चाइना विल नॉट टेक थिंग्स लाइंग डाउन। अभी इंडिया के साथ जो उनकी स्क्रिमिश हुई है बॉर्डर के ऊपर लद्दाख के इलाके में, उसमें अमेरिका कुछ भी नहीं कर सका। और साउथ चाइना सी में जो इंग्रेस करता है, तो वो भी वहां पर उन्होंने आइलैंड वगैरह के ऊपर इतना मजबूत डिफेंस बना लिया है कि अमेरिका जो है मिलिट्री चैलेंज नहीं कर सकेगा, करेगा तो दुख उठाएगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि एक बड़ी इस तरह की चीज हम समझते हैं कि नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता छोटे मोटे कमिशन चल रहे हैं आज का आर्मीनिया और काराबाग में, तो इस किस्म के ये लद्दाख में वो प्रॉक्सीज चलते होती रहेंगे। रहेंगी और छोटा मोटा। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपके टाइम का हमारे साथ मौजूद थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैदर साबिक गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी।